اللہ علیہ مجمعین کیا جاتا ہے. یہ بلا وجہ بندے تقابل کرتے ہیں. میں اج دی اس محفل واسطے امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ چاؤن واسطے شاہ جی تشریف فرما نے. وہ پھر میں بھی 2-4-5 آیتاں جناب کے سامنے عرض کر دینا کہ انہاں آیتاں چ 2 چیزاں دا دھیان رکھنا ہے. فوکس کنوں آندے ہیں؟ فوکس آندے ٹکا کے دھیان رکھنا. فوکس جویں بارات ہوئے تے بچیاں دا فوکس مولوی نہیں ہوندا نکاح پڑھنا. بچیاں دا فوکس پیسے سٹن والا ہوتا ہے. ہر بندے دا اپنا فوکس ہوتا نا. یہ تصویر بھی ٹھیک ادو بنتی ہے جدوں فوکس کیتی جائے. کدی وہ کیمرہ اگے کرتا ہے, کدی وہ پیچھے کرتا ہے, کدی وہ بٹن بنتا ہے, پھر وہ دائرہ بچ آ جاتا. کئی بار چکور شکل دا ایک چیز آتی ہے, پھر وہ انج فٹ کر کے پھر وہ فوکس رکھتا ہے. فوکس نہ کیتا جائے تو تصویر ٹھیک نہیں بنتی. جڑا آیتاں نو فوکس نہیں نہ کرتا انہوں اہل بیت سمجھ نہیں. اہل بیت اطہار نو سمجھن واسطے آیتاں نو فوکس کرنا پائے گا. ہوں تساں جڑا اج لفظ فوکس کرنا جی وہ لفظ ذریت ہے. شکریہ قبلہ. کی لفظ ہے جی؟ ذریت. ذریت دا معنی اولاد. ذریت دا معنی اولاد. شاہ جی تشریف فرما رہے ہیں الحمدللہ. علماء دے قریب گل کرن دا ایک وکھرا لطف ہوندا ہے. میرے عزیزو ہر نبی نو 2 قسم دے لوگ ملے نے. اطاعت گزاراں وچ, فرما برداراں وچ, وفاداراں وچ. اطاعت گزاراں وچ, فرما برداراں وچ, وفاداراں وچ 2 قسم دے لوگ ملے نے. ایک امت رسول, ایک اولاد رسول. یا امت نبی اور اولاد نبی. امت نبی دی اپنی پوزیشن ہے, اولاد نبی دی اپنی پوزیشن. مہربانی. امت رسول دی پوزیشن اپنی ہے, اولاد رسول دی پوزیشن اپنی. پاگل نے وہ بندے جڑے امت نو اولاد دے برابر کرن دے چکر ہے. امت رسول دا اپنا ایک مقام ہے. میں امتی ہاں جی. امتی تو مراد ہے وے پہ یہ جڑے شاہ دو سید بیٹھے نے یہ بھی تو کسے دے امتی آئی نے. چلو یہ سید امت چو باہر نے. شاہ جی کس نبی دے امتی ہو؟ سرکار دو عالم دے شاہ جی تسی نقوی. تسی بھی نقوی. نقوی صاحبان میرے کو تشریف فرمانے 2 سید تے دووے پہندے نے پیاسی. رضوی تشریف فرمانے, رضوی اور نقوی اور سید ان کافی نے. میں باری باری ان کی پوچھنا ہے تو انہوں سمجھ آئی گئی ہے. انہوں نے کیا دیتا ہے کہ اسی نبی دے امتی ہیں تے آ جڑے اسی جڑے الحمدللہ اسی کدے امتی جڑے سید نہیں ہو بولو نا. سرکار دو عالم دے یہ بھی امتی, اسی بھی امتی. میں اولاد تے امت چے, ذریت تے امت چے فرق دسنا چاہنا آیتاں نال, لیکن میں پہلے ہی واضح کر دینا اتوں میں آیتاں پڑھ دینیاں. یہ بھی امتی تے اسی بھی امتی. ہوں میں اگر پوچھاں بار بار تے بہتر نہیں, بہت اچھی گل ہے تسی آپ ہی سمجھو. ساڈے تے جو نمازاں 5 واجب نے انہاں دیاں 4 نے 5 ہی نے. اسی طواف دے 7 چکر لانے ہیں. یارا اسی امتی طواف دے 7 چکر لانے ہیں. اے کنے لاندے نے؟ 7 ہی. صفا مروہ 7 تے اے 7. ساڑیاں سویر دیاں رکعتاں 2 نے, 2. شام دیاں 3 نے, انہاں دیاں 3. عشاء دیاں 4 نے. روزے ساڑھے 29 یا 30 ہوندے نے. شاہ جی تواڈے کنے ہوندے؟ اے نہیں ہوندے نے 29 یا 30. جڑے بندے نو امت تے اولاد رسول دی سمجھ نہیں نہ آ رہی, میرا دل کردا تے بوے کے قرآن لا جا کے پوچھاں ایک دین جو سارا گن کے ساڈا ایک جیسا ہے, یہ صدقہ میرے تے حلال کیوں ہوئے تے حرام کیوں؟ مولا تو انہوں جزا دے دے. بہت شکریہ. جلدی معاملہ طے ہو. آخر میں پوری دنیا دا مسئلہ پہ کرنا, ہر مسئلے کو ہر مذہب دی گل پہ کرنا. پوری دنیا دے ہر مسئلے کو مذہب ویچے یہ بھی امت نے تے اسی بھی امت ہاں. تواڈے سامنے نہ کہ اسی امت رسول ہاں تے اسی مسکین. وہ یار اسی بھی امت رسول ہاں کی ہو گیا جی؟ یہ جڑا حلال حرام دا فرق پہ ہے آخر وجہ یہ کہ ہیں یہ بھی امت, لیکن امت میں امت ہونا اور ہے, اولاد میں امت ہونا. مہربانی جی. اس اولاد نو عربی چ ذریت آندے نے. اولاد نو عربی چ ذریت آندے نے. 5 آیتاں پڑھنیاں نے الحمدللہ تے جشن ہو جانا میرے لو قبول کر لینا.
ہر آیت وچ لفظ ضروریت آئے گا، ضروریت دا معنی اولاد ہے، تے اینو فوکس رکھنا جے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار کعبہ نو اٹھاندیاں اپنے رب اگے ایک دعا کیتی۔ خالق فرماندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم قرار دے، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں، ہم تیرے تسلیم کرنے والے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم تے اسماعیل کہہ رہے ہیں۔ پھر فرماندے منگا کچھ، اللہ فرمایا منگو، فرماندے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، جنہیں فوکس کرنا ہے وہ دے تک گل پہنچنی ہے، تو میں اپنی گل پہنچا کے تھوڑے کو جاس لینے لگا۔ من ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَةً لَكَ، میری ذریت میں ایک پوری جماعت بھیج جو مسلمانوں کی ہو، میری ذریت میں ایک جماعت بھیج جو ساری کی ساری مسلمان ہو۔ ہن ذریت دا ترجمہ کرو جی مہربانی، اولاد یعنی میری اولاد میں مسلمان بھیج، میری اولاد میں مسلمان بھیج، وہ نہ بھیج جنہیں مسلمان کرنا پڑے، جنہ دے بت چھڑا کے مسلمان کرنا پوے وہ نہ بھیج، میری نسل وچ میری اولاد وچ مسلمان بھیج، بھیج ہی مسلمان، بھیج ہی مسلمان، جنہ دیا بگنا جو نبی بت کٹ کے کلمہ پڑھائے نا وہ مسلمان رضی اللہ ہوندے نے، تے جنہ دی گود وچ رسول آئے وہ علیہ السلام ہوندے۔ ٹھیک ہو گیا، جلدی کر لینا۔ فرماتے نے میری امت میں نہیں، میری نسل میں میری ذریت میں مسلمان بھیج، کہا واسطے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں رسول بھیج، ان میں رسول بھیج۔ یہ دا مطلب ہے جو رسالت اور نبوت ہے وہ ابراہیم کی امت میں نہیں آئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یار نبی، بہت شکریہ قبلہ، فرماتے ہیں میری ذریت میں مسلمان بھیج، ان میں رسول بھیج۔ اچھا یہ دا مطلب ہے حضور دی نبوت، حضور دی رسالت امت ابراہیم چاہیے یا اولاد ابراہیم؟ تھوڑے ہی بولے ہو، اولاد ابراہیم ذہن چ رکھیا جی۔ ہنے میں پھر پوچھنا جی، دوسری آیت پڑھ دینا، بعد چ پوچھاں گا۔ اللہ فرماندا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، جب وہ پورا اترا تو اللہ نے فرمایا جا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ اور جب ابراہیم کے پاس امامت آئی تو فرماتے نے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جنیاں بندیاں ذریت یاد رکھنے انہوں سواد ہونے، باقی کوئی رولا نہیں، ایک کوئی لفظ ذریت، پنجا آیتہ چاہے گا پھر آگے ذریت۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کوئی بندہ قیامت تک آکھے کہ ابراہیم آکھیا ہوئے قَالَ وَمِن أُمَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ امامت میری اولاد میں بھی رکھے گا۔ فرمایا کیوں نہ رکھوں گا، لیکن قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اپنی اولاد سے بھی کہہ دینا ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے۔ کمال ہے، اپنی اولاد سے بھی کہہ دینا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے۔ اور ظلم کیا ہے؟ سب تو بڑا ظلم، اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس نے زندگی میں ایک بار بھی بت کے آگے سجدہ کر لیا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ، کیونکہ اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ میرا خیال ہے پہلا جملہ حل کریے مسئلہ تے دوجا قصیدہ شروع کریے۔ ہاں پہلا قصیدہ مکمل ہو رہا جی۔ یہ دا مطلب ہے نبوت آئی ہے تو اولاد ابراہیم میں، اور امامت آئی ہے اولاد ابراہیم نے۔ ساڑھے بوئے تے کافر لکھ جا تے پاویں متھے تے لکھ جا، سانو کافر آگ سانو مشرک آگ، اسی کسے کام دے بھی نہیں نا، پر ایک مینو مان ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں جنہوں نبی بنے ہیں انہوں بھی اولاد ابراہیم جوے کے بنے ہیں، جنہوں امام بنے ہیں انہوں بھی اولاد ابراہیم جوے۔ مہربانی دوسری آیت پڑھنا، تینوں دو ہو گئی ہیں۔ تیسری آیت سورہ مبارکہ ابراہیم دی پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا حضرت ابراہیم دی تیسری دعا، تیسری آیت، سمجھو تیسرا قصیدہ شروع ہوگی۔ خالق فرماتے ہیں ربنا، حضرت ابراہیم نے کہا ربنا، یہ 37 نمبر آیت ہے جی سورہ ابراہیم دی۔ ربنا انی اسکنتو، میرے اللہ میں
سکون میں دے کے جا رہا ہوں میرے اللہ، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مہربانی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، کسی نے آیا چاہتا کہ نہیں؟ اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے بسا دی ہے اپنی اولاد، میں نے چھوڑ دی ہے اپنی اولاد، میں نے جائے سکونت بنا دیا ہے اس جگہ کو اپنی اولاد کے لیے، بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر زرعی ہے، جو غیر زرعی ہے۔ اوے زراعت آڑے کو قرضہ لین آڑے ہو، اج تو پڑھ لو زراعت کے نو آندن، غیر ذی زرع، جو غیر زرعی زمین ہے نا، میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں زراعت ہی نہیں ہے۔ زراعت وہاں ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے، میں وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پانی ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے قرآن تے ہاتھ نے اے جنی زراعت تے بندے اجوا کھاندے نے تے بڑی بڑی قسمہ دیا کھجورہ کھاندے نے، تے پھر جنہ بندے سر وڑے نے تے آندے نے پہ کھجور ہم بھیجتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں۔ ایک جنی زراعت ہے نا عرب وچ، کسے دے پیر دا صدقہ ساری زراعت۔ کمال ہے یار، ہاتھ تھلیو پانی نہیں نکلیا، سر تھلیو پانی نہیں نکلیا، پشت چ پنا پانی نکلیا ابراہیم دے پتر دے پیر تھلیو۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں تڑے جنا کسے دی جتی دا صدقہ بٹھا دے۔ حضرت ابراہیم فرمایا میں اپنی اولاد کو غیر زرعی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جڑا مان ہے وہ مان ایک کی او کی فرماندن ان دا بیتک المحرمی، تیرا گھر محترم گھر تیرا قریب ہے نا، تیرے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسے؟ کنو؟ اپنی ذریت نو، اپنی اولاد نو۔ آج ساری مجلس دے وچے فرماندے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تیری نماز کو قائم کر۔ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پانی دی ہوتے چھٹ بھی نہیں تو نماز واسطے چھڑ کے جا رہے ہیں۔ جہاں پانی نہ ملے وہاں اولاد نبی ہی نماز ادا کر سکتی۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے وے۔ خدا دی قسم نبی کہہ رہے ہیں میں اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، پانی ہے نہیں، غیر زرعی زمین ہے، یہ دا مطلب ہے بے آباد جگہوں کو آباد امت نہیں کرتی، اولاد رسول کا۔ شکریہ مہربانی کے بنا فرماتے ہیں ہم اے اولاد بیٹھی جے، میں اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہوں میں باڈی لینگویج نال یہ دا ترجمہ سمجھانا۔ میں ایک بار ڈنمارک گیا تو مینوں بندے کہنے لگے ایتھے کہ مولوی صاحب بڑے بڑے عالم آئے سن، تسی تے ایڈے عالم ہی نہیں۔ وہ بہت اچھا پڑھتے سن لیکن ان کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں سی۔ میں وہ کی کرتے سن؟ آئے وہ اشارہ جڑا نا وہ ٹھیک نہیں سن کرتے۔ میں کیویں؟ آئے بہت بڑے عالم سن لیکن فرماتے سن بات زمین کی ہو یا آسمان کی، انہاں کہ زمین دی واری تے تھلے نو ہاتھ کرن گے، وہ اشارے پٹھے کر دے۔ میں اپنے اشارے نال سمجھان لگا، اشارے دی زبان ہے تو ہاں دھیان رکھنا ہے۔ فرماندے ربنا، دیکھو نا میں اشارے بھی انج کرنے لگا، ربنا اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار۔ اللہ فرمایا ہاں گل کرو۔ فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، یہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد ہے، تو مہربانی کر فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، میرے اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ صدقے جاواں جنوں اشارے دی سمجھ نہیں آئی کچھ بھی نہیں میں کر سکتا، میں تو وہی محنت کرنی ہے جڑی قرآن چوں میں ملنی ہے۔ فرماندے نے اے میرے رب تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے، ان کے دل لوگوں کی طرف نہیں۔ کی مسجد بنا کے آندے ہو کہ یا اللہ اس مسجد نو نمازیاں دے پیچھے ٹور دے؟ نہیں، مسجد بنا کے آندے یا اللہ مسجد ہم نے بنا دی ہے اب اس کو آباد کر۔ امام بارگاہ تیار ہے، یا اللہ بندوں کے دل امام بارگاہ کی طرف موڑ دے۔ امام بارگاہ کو مومنوں کی ضرورت نہیں، مومن کو امام بارگاہ۔ کمال ہے یار، مسجد نمازی کے پیچھے نہیں جاتی۔ اور یار نمازی مسجد کی طرف آتا ہے، آندے ہو تے نماز والی گل چھڑ دینے کو اور مثال دے لینے۔
اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. اور میرے عزیزوں یہ گل دسو بھئی آخر خوہ ٹر کے جاندہ بندے کو پیاسے کو کہ پیاسا ہوں گا یار پیاسا دریا تے ہوں گا. یہ مطلب ہے دریا دی حیثیت رکھتے ہیں, یہ مسجد دی حیثیت رکھتے ہیں, یہ بارگاہ دی حیثیت رکھتے ہیں. وہ اتھے ہی نہیں. میں اولاد کو یہاں چھوڑ کے یار تو یا اللہ یا اللہ ناس لفظ بابا جی ناس ان لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے. وہ جو ان ہے نا انہیں اولاد کہتے ہیں, وہ جو ان ہے نا انہیں امت کہتے ہیں. صدقہ جاواں تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے. یہ مطلب ہے امت اسے کہتے ہیں جس کا دل اولاد نبی کی طرف مڑے. امت ہے جو دل موڑے. اولاد اسے کہتے ہیں جس کی طرف دل مڑے. اولاد نبی کو امت کی ضرورت نہیں, امت کو اولاد نبی کی ضرورت ہے. اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے کیونکہ یہ میری ذریت ہے. امت اسے کہتے ہیں جو دل موڑ دے. اولاد رسول اسے کہتے ہیں جن کی طرف دل موڑ جائیں. آج جڑے بندے سڑکاں تے آ کر دینا ہم بھی امت رسول ہیں. اگر تمہارا دل نبی کی اولاد کی طرف نہیں مڑا تو امت نہیں ہو. بہت شکریہ بابا جی, نہایت مہربانی. میرا مقصد پورا ہو رہا ہے. مہربانی. امت بننے کے لیے دل کا اولاد نبی کی طرف مڑنا. آنکھوں تین اور کھول دے. جس کا دل اولاد نبی کی طرف نہ مڑا ہو اس کی نماز بھی منہ تو ماری جائے گی, روزہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. آؤ دنیا والوں ہم تمہیں ایک ہی مثال دیتے ہیں. 9 اور 10 محرم کی رات کو حور نے نماز نہیں بدلی, دل کو مار دیا. ہائے ہائے مہربانی کے بلا مہربانی. یہ دو اچھی گڑی مثال عرض کر. ہاں امت اسے کہتے ہیں شکریہ کے بلا جن کا دل کہ نبی صاحب بہت شکریہ مہربانی. ایک آیت نبوت واسطے, ایک آیت امامت دی پڑھی شکریہ, ایک آیت اولاد رسول نبی دی پڑھی. اچھا چوتھی آیت مہربانی چوتھی آیت پڑھنے لگے. اللہ فرماندہ ہے اس قالتم رات عمران. اللہ فرماتا جو عمران کی زوجہ تھی نا حضرت مریم کی ماں حضرت عمران کی زوجہ. اللہ فرماتا اس نے کہا ربی انی نظرتو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی. اے اللہ میں نظر کرتی ہوں, میں نے نظر کی ہے, میں نے منت مانی ہے. یہ منتیں ماننا کل سے شروع نہیں ہوا. کیا بات ہے تمہارے سن دی. میں منت مانتی ہوں شکریہ کے بلا. میں نظر کرتی ہوں کہ جو مجھے تو بیٹا دے گا نا اولاد میں تیرے گھر کا متولی بنا دوں گی. میں اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی. میں ان سیدھا تیرے گھر دا متولی بنا دیاں گی, تیرے گھر دی خدمت کرے گا. قرآن حکیم فوکس کینوں کرنا وا ضروریت کو. مہربانی کے بلا نہایت شکریہ. فرماندے نے انکا انت السمیع العلیم, تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے, جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. مہربانی کر. فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انسا. اس نے جب بچی کو گود میں دیکھا بچی کو تو کہا واللہ عالم, کہا اے میرے رب میں نے تو متولی بنانا تھا نا, تو نے تو مجھے بیٹی دے دی. اللہ فرماتا واللہ عالم بما وضعت, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, میں نے خود بھیجی ہے. مجھے کیا بتا رہی ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے, کیا مجھے علم نہیں؟ ہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اور ہم اعلان کرتے ہیں کوئی مذکر مؤنث جیسا تو نہیں ہوتا, کوئی مرد عورت جیسا نہیں ہوتا. تو نہ فرمایا پھر کیویں میں انہوں متولی بناواں گی, یہ تے عورت ہے, یہ مرد تے تیرے گھر وچ مہینے تے پورے 30 دن رہ سکتا ہے, تے جڑی بیٹی میرے گھر آ گئی ہے یہ میں تیرے گھر کدو چھڑ کے آواں کراں گی تے کدو لے کے آواں کراں گی. عورت تے مہینے پورے 30 دن تیرے گھر پاکیزہ چ رہ ہی نہیں سکتی. فرمایا یہ رہ سکے گی.
کمال ہے، یہ ویسی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا، ہم نے اس کا نام مریم، شکریہ کہ بلا رکھ دیا ہے۔ رمضان وچ قرآن سنن دا ویسے ہی اگے نال بہت سوال۔ اور چلو تو تراویاں تسی نہیں پڑھتے تو اتنے تو سنیا کرو بابا جی، یا تو بندہ تراویاں سے سونا پہ تو نہیں تو اتنے تو سننا پڑ۔ مہربانی، بڑا سواب پہ ہوتا جی۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں نے اس کو پناہ دے رکھی ہے، نام مریم رکھ دیا ہے اور یہ میری پناہ میں ہے۔ صرف یہ نہیں، فوکس فرمایا وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو بھی اپنی پناہ میں رکھا۔ سبحان اللہ، اسے بھی اپنی پناہ میں رکھا ہے، اس کی ذریت کو بھی۔ من الشیطان الرجیم، شیطان نہ اس کے قریب آ سکتا ہے، نہ اس کی ذریت کے قریب آ سکتا ہے۔ رکھن علماء قرآن تے ہاتھ، یہ مطلب ہے مریم کی ذریت تھی نا، تھی نا، اگرچہ ایک ہی حصہ تھا، ذریت تھی نا۔ اور رمضان میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والوں، قرآن پہ غور بھی کرو، عورت سے بھی ذریت ہوتی ہے نا۔ واہ واہ، دور پہنچنے والے ہو، سلام پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ میں انہیں دوستاں تے راضی ہوں جنہوں پتہ ہے کہ میری منزل امام حسن۔ دیکھو میں کہنے آ رہے ہیں، عورت سے ذریت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو جناب علی، عورت سے ذریت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا وَكَفَّلَهَا زکریا، اس کو زکریا پالتا تھا، زکریا علیہ السلام اس کی کفالت کرتے تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ کوئی یہاں بننا چاہ جوش آیا ہے، کہیں کوئی نہیں ہے، کہیں نے جو مرضی آکھی جا ٹھیک ہے۔ کچھ بندے بول رہے ہیں کی میں کیا چھڑے، پالتا تھا حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو، ہیں؟ یہ دا مطلب ہے جو علیہ السلام ہو اس کو رضی اللہ تو نہیں نہ پال سکتا۔ کوئی اگر مریم سلام اللہ علیہا تھی تو پالنے والا علیہ السلام تھا۔ جب علیہ السلام کو پالنے والا علیہ السلام ہوتا ہے، صلی اللہ کو پالنے والا کافر کیسے ہے؟ مہربانی، راضیاں آباد رہو، بہت شکریہ، میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ شاہ جی انشاءاللہ آ رہے ہیں کمال دے قصیدے لے کے، میں جڑی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں ایتے تے اکتفا کر رہے ہیں۔ فرماندے وہ پالتا تھا، پھر کلہا دخل علیہا زکریا المحرابہ، زکریا محراب میں آیا، وَوَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو قریب رزق کو پایا، پھلوں کو پایا۔ حضرت مریم دے کوئی پھل پائے سن، جنہیں روٹی لے آنی سی نا، جنہیں روٹی لے آنی سی، اس آ کے ویکھیا کہ پھل پے نے، تے پھلاں دا موسم بھی نہیں سی، بے موسم دے پھل پے نے۔ ادو مومی کاغذ پا کے خربوزے نہیں سن بنتے جدوں دی میں پہ گل کر، بے موسم دے پھل ویکھے تے پوچھتے نے کالا یا مریم انا لکی ہذا، اے کتھوں آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اچھا کیوں؟ فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے نا بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ اے دکانہ تے آیت لکھی ہوندی ہے جڑی میں پہ پڑھ، اور یار رزق دی برکت دی آیت ہے، اصل حضرت مریم نے فرمایا۔ اگوں اللہ پاک فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا، فوراً وہاں زکریا دعا کرنے لگے، کہنے لگے ربا ہوا اپنے رب سے، کالا اس نے کہا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ، فوکس ہے، ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جس طرح کی یہ طیب ہے نا، مجھے بھی اولاد طیب عطا کر۔ جس طرح کی یہ بی بی طیبہ و طاہرہ ہے، اسی طرح میری اولاد بھی دے جو طیب بھی ہو اور طاہر بھی ہو۔ علماء نے سائٹ تے لکھے وہیں کھڑے ہو کے کیوں مانگا؟ کیونکہ بے موسم کے پھل دیکھے
ضعیف اتنے تھے فوراً کہنے لگے جو بے موسم کے پھل بنا سکتا ہے وہ بے موسم کی اولاد کیوں نہیں؟ کیا بات، میرا موسم نہیں مگر مجھے طیب و طاہر اولاد دے۔ آخری آیت پڑھیے، تمام کریے۔ اللہ پاک نے فرمایا ضعیفی یہ چیز اولاد پہ مانگنا خیر، فرماندے نے کوئی نہیں خیر۔ اللہ فرمایا خیر ہے، فرماندے نے کوئی نہیں خیر کی ہوئے، فرماندے نے انی خفت الموالی من ورائی، جہاں ترجمہ دیوبندی دوستہ نے کیتا ہے، شاہ رفیع الدین نے کیتا ہے، اہل سنت وہی کرن لگا تے اج ادھے تک اکتفا کرنا۔ فرماندے نے انی خفت الموالی من ورائی، مجھے کوئی بیٹے کی کمائی کا شوق نہیں، میں ڈر رہا ہوں اپنے وارثوں سے، میں ڈر رہا ہوں اپنے، ایک ترجمہ ہویا جی آگے پڑھ لو، وارثوں سے۔ اللہ فرمایا پھر گھبراندہ کیوں ہے؟ فرمایا وکانتی امراتی آکرہ، بیوی اس قابل ہی نہیں کہ اس کے ہاں اولاد آ سکے۔ اللہ فرماندا ہے بیوی نو چھڈ، تو میرے کو مانگ، بیوی نو چھڈ پر کمزوریاں نہ مینوں دس، کدی آنا وال سفید نے، کدی آنا ہڈیاں کمزور نے، کدی آنا بیوی بہتی بڈیری ہو گئی، چھڈ پر میں علی کل شیء قدیر، منہ چو کٹ گل منہ چو کٹ۔ فرماندے نے فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ اللہ فرمایا کی کرنے؟ فرمایا یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ نبی وارث مانگ رہا تھا، جب نبیوں کا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا وارث کیوں مانگ رہا تھا؟ کیا بات ہے یار، پڑھے لکھے دوست بیٹھے، آندہ مجھے وارث عطا کر۔ ہوں سواد آئے گا نا کنے بچے پہ جاگ دیں نوجوان، ڈر کے سے رہا ہے وارثوں سے، کیوں؟ من ورائی، پوری دنیا تے ساڑی گزارش ہے، مرضی دا ترجمہ کر لو نہیں تے اے ہویا مانو تو اڈا اپنے۔ من ورائی، مجھے ان وارثوں سے ڈر ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنا چاہتے، جو میرے بعد میری جگہ پر آنا چاہتے ہیں۔ تو اگلی آیت فرماتے ہیں یاری سنی، وارثوں کا ڈر ہے وارث عطا کر، وارثوں کا ڈر ہے سیال کوٹ ہے، وارثوں کا ڈر ہے وارث عطا کر۔ ای تو سپ نکلا ہے، اللہ نہ کرے۔ ایک بندہ کیا سپ پر دنانا کیا سپ دیں، وہ سپ تو ڈردا پیا، وہ سپ دنالا کیا سپ، انہاں سپ میرے لئے کریں، ایک کی نہیں کریں، نالے وارثاں تو ڈردا پیا، نالے صدقہ جاما وارث منگدا پیا۔ سمجھا میں اس بچے نو میں چھڑنا ہے، باقی تو سارے بڑے بیٹھے، میری مجلس سب تو چھوٹا ہے بیٹھا، بچہ وارثاں کو ڈردا پیا، وارثاں کو ڈردا پیا۔ کدی بلیک بورڈ ہوندا تو میں ٹیچر ہوندا تو چاک نال لکھدا وارث، تو پھر وارث دیا قسمہ لکھدا، ٹیچر ساں میں انہوں سمجھا کے ٹر بھی گیا ہونا سی، تشارہ پڑھ دیا ہونا سی، ہن میں زبانی سمجھانا چاہنا بچے نو، باقی سارے سن لیں۔ وارثوں سے ڈر رہا تھا اور وارث مانگ رہا تھا، وارثوں سے ڈر رہا تھا اور وارث مانگ رہا۔ حضرات وارث دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو وارث ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو بننا چاہتے ہیں۔ کیا بات، بہت شکریہ گبرا، بہت شکریہ۔ جو دعویٰ رکھتے ہیں وہ اور ہیں، جو ہوتے ہیں۔ ہون بولو جی سارا مجمع، ڈر کن سے رہا تھا؟ کون سے وارثوں کو، کون سے وارثوں سے ڈر رہا تھا؟ جو بننا چاہتے تھے اور مانگ اسے رہا تھا۔ جو اصلی وارث تھا، اگر نبی کے پاس ہی کچھ نہیں تھا تو وارث کس لیے مانگ رہا تھا؟ میرا دل کرتا بوے بوے کے قرآن لے جاؤں تے بندے نو پوچھاں وہ ورثہ کیا تھا جس کے لیے وارث مانگ رہا تھا؟ کوئی تو ورثے میں چیز تھی، تو انہوں بندے آنکھنے پہ باہر جو بھی سی جائیداد نہیں سی، اچھا جو بھی سی اونٹ نہیں سی، جو بھی نہیں سی زمین نہیں سی، جڑا آنجنج کرے نا او دے ذہن چ فدق کھٹک دے۔ صدقے جاواں انہوں پتہ ہے جیڑے ویلے کسے نبی دی پیالی ثابت ہو گئی، کسے نبی دا ہونٹ ثابت ہو گیا،
کسی نبی دی ملکیت ثابت ہو گئی، کسی نبی دی وراثت ثابت ہو گئی تو پھر بچ فدق بھی آ جانا. وہ آتے ہیں دعائی رب دی ہے فدق نہیں. پنچایتاں پنڈاں چ ہوندیاں نے. میرے دوست کافی الحمدللہ پنڈاں نال منسلک ہون گے. شاہ جی تسی روز فیصلے چ جاندے ہو. پنچایت چ جھگڑا ود جائے، ایک وقت آਉਂਦਾ جدوں مک جاندا. کدوں؟ جدوں ایک بندہ چھڈ کے نہ اپنی گلاں آندا چل جویں تو آنا ہے اونج کر لے. میں پنچایت مکا چھڑی، بابا جی معاف کرنا، میں مناظرہ مکا چھڑے. میں وہ مناظرہ کیتا ہی نہیں، میں مکانا. ہاں جی نبیاں دی جائیداد نہیں ہوندی جی، نہیں. نبیاں دے اونٹ گھوڑے کوئی شاہ نہیں ہوندی. نبی پیچھے ترکا چھڈ کے کوئی نہیں جاندے. اچھا جی ٹھیک ہے، جویں تسی آندے ہو اونج کر لیں. میں پیا انہوں نے جویں تسی آندے ہو اونج کر لیں. پھر سانوں دسو وہ اصل چ ورثہ پھر ہوندا کی؟ ہن سواد آن لگا. تار القادری صاحب کو پوچھیا تے شبیر احمد عثمانی کو پوچھیا، ایک دیوبندی کو ایک اہل سنت کو. شبیر احمد عثمانی فرماندے نے نبی اپنے پیچھے ورثے میں علم چھوڑ کے جاتے. چلو ٹھیک ہو گیا، آباد علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور حکمت چھوڑ کے جاتے ہیں. تار القادری صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا کو ڈر ہوا کہ میرے رخصت ہو جانے کے بعد میرا دین میرے رشتہ دار ضائع نہ کر دیں. یہ مطلب ہے نبی کھ بھی نہ چھڈ کے جائے تو دین چھڈ کے جاندے، دین چھڈ کے جاندے. یہ مطلب ہے نبی ورثے وچ دین بھی چھڈ کے جائے تو پاویں علم چھڈ کے جائے، امت تو چھڈ کے نہ جائے. نہیں اجے میں سواد نال نہیں پڑھ سکیا. میں پہنا دین بھی چھڈ کے جا رہا ہے اور علم بھی چھڈ کے جا رہا ہے تو پھر آندا مینوں وارث عطا کر. دین ہی دینا ہی تو امت نو دے جا. پتر کیوں منگنا؟ علم دینا ہی تو امت نو دے جا. ٹیچر نے پڑھائی کا دے واسطے رکھی ہوندی، طالب علماں واسطے. تو پیر نے فیض کا دے واسطے رکھیا ہوندا، مریداں واسطے. تو نبی نے علم کا دے واسطے رکھیا ہوندا تو دین امت واسطے. تو دے جا. یہ وڈیرا ہو کے کیوں منگنا؟ کیوں منگنا؟ یہ مطلب ہے نبی کے ورثے میں علم بھی ہونا تو وارث اولاد ہوتی. صدقہ جاواں بھائی نبی نے اولاد منگی ہے، نبی دے ورثے دین بھی ہوئے تے دین بھی ہو امت دے حوالے کر کے نہیں جاندہ، ذریت دے حوالے کر کے جاندہ ہے. میں کہ اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا امت ماننے والی ہوتی ہے، اولاد بچانے والی. کمال ہے بھائی. اگر نبی میرا دین چھوڑ کے گیا ہے تو پھر بے وارث تو نہیں چھوڑ کے گیا. اگر علم چھوڑ کے گیا ہے تو بے وارث نہیں چھوڑ کے گیا. اور فدق کے مقدمے سے مٹ بھیڑ کرنے والوں، اگر محمد مصطفیٰ ورثے میں علم چھوڑ کے گیا ہے تو کیا خیال ہے پھر علی وارث نہیں بنتا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابا. دین چھڈ کے جان قبلہ شکریہ، دین چھڈ کے جان تاں بھی وارث اولاد ہے. تے جے علم چھڈ کے جان آخری جملہ ہے تاں بھی وارث اولاد ہے. ہن سمجھ آئی ہے میرا خیال ہے پورے مجمع نوں ایڈی محنت تو بعد 37 منٹ تو بعد کہ یہ پھر تاں نبی دا بیٹا فوت ہون تے کافر راضی ہوئے سن. ہاں جی سید ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن چ لکھا ہے کہ عاص بن وائل نے آ کے دوسرے کافروں سے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کا بیٹا دنیا چھوڑ گیا ہے، اب اس کا کوئی وارث ہی نہیں رہا، اب اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا. یہ مطلب کافر بھی جانتے تھے کہ نبیوں کے وارث امتی نہیں ہوتے. تھوڑی کیا بات ہے میرا خیال یارا کافرہ صلاح کیتی ہے. تسی یہ گل دسو کہ نبی دا بیٹا فوت ہویا ہے امت نبی دی ہے سی کہ نہیں؟ میرا خیال ہے تو میں چاکا لا دیا. صحابہ ہے سن کریں، قربانیاں دین والے صحابہ، جانہ دین والے صحابہ، عاشقان رسول. یہ 14 بندے اگر بدر شہید ہوئے تو جانہ پیش کیتی ہیں. 70 بندے اگر صحابہ شہید ہوئے وہ تو جانہ تو پی وہ جانہ قربان کرنے والے جانثار موجود سن. تو پھر کافر کی آندے یہ وارث ہی کوئی نہیں، یہ قائم مقام ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے کافران نہیں پتہ سی کہ نبی دے علم و دین دی وراثت بھی اولاد کو ہی ہوئی. یہ پتر کوئی نہیں رہا تو یہ وارث کوئی نہیں رہا. جے کافران دے خیال صحابہ کرام وارث نہیں سن ہو سکتے، کھلی گل پہ کرنا، تے اللہ نو آیت بھیج دینی چاہیے سی کہ جبریل جا کے دس کے آ انہاں کافراں تے مشرکاں نو آکھ وہ نبی دا بیٹا ہی فوت ہویا نا، ساری امت بیٹھی ہے انے ہو تسی. کیا بات ہے، ساری امت ہے، عاشقان رسول نے صحابہ کرام رضوان اللہ
وہ علیہم اجمعین نے اے دین دی وراثت سام لین گے، اے دین دی حفاظت بھی کر لین گے، اے علم دے وارث بھی، اے دین دے وارث بھی۔ اینے لوگ نے اے مومنین تو انہوں دس دے نہیں۔ جے کوئی کافر صحابہ نہ لڑے اسی تو سمجھتا سی اے نہیں وارث، تے وارث تے نبی دا بیٹا ہے، تے اللہ نو کہہ دینا چاہیے سی اے ہی وارث نے۔ اللہ بھی کافران دا منہ بند کرن لگیا کیا انہا تو اے نگل کوثر۔ قریب آ گیا نا میں۔ فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے حبیب فکر نہ کر، ان کو وہم ہے تیرا بیٹا نہیں رہا، آ رہے ہیں تیرے بیٹے۔ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، یہ اتنی خوبصورتیاں باہر لائٹیں، بندوں کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں ہے؟ آج دین کو وارث مل گیا ہے۔ مولا تانوں جزائے آباد رہو۔ آج ابتر کہنے والوں کے منہ بند ہو گئے، سبت اکبر بن کے، نبی کا بیٹا بن کے حسن دنیا میں آئے ہیں۔ آج جمیں نبی خوش نے، کون خوش ہوئے گا؟ اور جڑا اللہ دے تانے تو چھڑے انہوں محمد آندے رہے، جڑا محمد دے تانے دھوئے انہوں حسن آندے۔ آخری جملہ حضرت امام حسن دی آمد ہے، ہر پاسے ٹھنڈ پہ گئی انہاں بندیاں نوں۔ کیوں؟ اے میرے اللہ دا پروگرام دیکھو، جس دھرتی تے کھلو کے چوکاں چ بندے آکھیا سی نا ہووا لبتر ہووا لبتر ہووا لبتر ہووا لبتر، اللہ فرمایا تو چپ رہو، میں کرنا انہاں دا علاج، میں کرنا انہاں دا علاج۔ پہلے زہرا عطا کی تھی، پھر دماد علی جیسا عطا کی تو حسن تے حسین لولو والمرجان دیتے تے مبالج کلار کے اللہ فرمایا چھوٹا مانو نہ چکائی وڈا پیولو نہ چکائی، دووے آپ چک کے آخ بنانا وابنانا۔ لیاؤ اپنے بیٹے اسی اپنے بیٹے، لیاؤ اپنے بیٹے اسی اپنے بیٹے لے کے۔ حسن نبی دے بیٹے دا نام ہے۔ اور نبی کی ذریت اور ہے، نبی کی امت اور ہے۔ عزیزان گرامی قدر مہربانی فرماؤ، میں لمبی گل نہیں کرتا۔ حضرت امام حسن نو شام دے بادشاہ نے سدیا تے 5 بندے تقریراں واسطے کھلار دیتے، وہ سارے امام حسن دے خلاف گلاں کرنا چاہتے سن۔ امام حسن کلے گئے نے، کسے ہاشمی نو نال نہیں کھڑیا۔ یہ لوگاں بکواس کیتی سی کہ علی دا بڑا بیٹا گلاں کٹ کردا ہے، وہ یہ نہیں سن جانتے حسین تو بڑا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو نا حسین علیہ السلام تو بڑے دا نا حسن ہے۔ میرے مولا جا کے کہنے لگے کی گل ہے؟ اے 5 بندہ تقریراں کرنی ہیں، انہوں نے آخیا کر لین لیکن میری سن کے جان، ایک کر لین لیکن میری سن کے جان۔ ہو سکے سن کے جان گے انشاءاللہ، تو ہی پڑھو۔ ہاں بھائی شروع ہو، وہ شروع ہویا، وہ مولا علی دے خلاف بکواس کر 5 نے کی تھی۔ جدوں انہاں دی بکواس بند ہوئی ہے نا، ادو صدفے امامت کھلے۔ صدقے جاواں میرے مولا حسن علیہ السلام نے انہاں 5 نو چھڈ کے نا 2-3 منٹ چھڈن لگے۔ حاکم وقت جڑا سی نا اس ویلے بنیا، انہوں ویکھ کے حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں دراصل پہلے تواڈے نال گل کرنا چاہتا۔ تسی یقین کرو جدوں امام حسن نے رخ انور کیتا نا، انہوں نے آخیا جی میری گل سن لو، میں کوئی گل نہیں کی، میں ایک بھی گل کیتی ہوئے جنیاں انہاں گلاں کیتیاں نے انہاں کیتیاں نے، میں تو نہیں کیتی۔ امام حسن علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے دلائل دے مرکز دا نام حسن۔ میرے مولا نے خدا دی قسم جڑا تلوار کام نہیں کر دی قلم نال کر دیتا، زبان نال کر دیتا۔ میرے مولا فرماتے نہیں اصل چ اہتمام تساں کیتا ہے نا، اہتمام تساں کیتا ہے نا، اس واسطے تہاڈے نال گل کرنی ہے۔ یہ تے موقع نہیں سن ملنا میرے نال گل کرن دا، تساں موقع فراہم کیتا، تساں موقع فراہم کیتا تے پہلے تہاڈے نال ہی بندی ہے نا۔ سپیکر خراب ہو جاتے میں شیخ صاحب تمہیں آخر نہیں، میں بانی نو آخنا تھا کرو، وہ یارہ بانی نو آخنا جنہیں اہتمام کیتا، ایڈا سونا اہتمام جنہیں کیتا۔ انہوں حضرت امام حسن کہنے لگا اہتمام تساں کیتا ہے، گل دا جواب تو تساں ہی دینا۔ انہوں نے کہا جی میں کوئی گل کیتی نہیں تو تسی میرے نال کیوں کر؟ مولا کہنے لگے تساں اہتمام کیتا تاں پہ کہاں۔ وہ جدوں تکرار بدھی نا تو بندے بچ ہوندے نے دربار سے بیٹھے، وہ کہنے لگے قبلہ تسی سن لو گل، امام حسن گل ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساکھا چپ کرو، تانوں کی پتا وہ کی کرنا چاہتے، تانوں گل دا پتا ہوندا کوئی نہیں، ایویں اگے لگ جاندے۔
میرے کو گل کرن دیو نا جی کر لو. وہ پھر کہنے لگا جی پھر فرمایا تیرے نال ہی پہلا کر. بندے کہنے لگے چلو ہولی ہولی آمادہ ہو گئے. حضرت امام حسن نے آخیا تو اے کر لو جی پہلے میرے نال کر لو پھر ویکھ لو میں تہاڈے نال گل کیتی کوئی. امام حسن کہنے لگے اے تمام تساں کیتا ہے تے میرے باپ دے خلاف. آج جنی بکواس ہے نہ کیتی ہے تساں انہاں نوں میدان دیتا ہے تے نہ گلاں کیتیاں ورنہ میرے تے متھے کدی سن لگے. تسی مینوں صرف انہاں دس چھوڑے اس پنچایت وچ اسلام دی پہلی جنگ وچ جھنڈا پہلے دن تہاڈے باپ دے ہاتھ ہی سی کہ میرے باپ. میں امام حسن علیہ السلام دی گل کر کے جا خوش ہو گیا. بابا جی امام حسن علیہ السلام دی جو ایک گل کر 5 بندیاں تقریر کیتی 5 دی کراں تے انہاں ٹائم